پاکستان، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اسلامی دنیا کے تین ایسے اہم ممالک ہیں جن کو دنیا میں اسرائیل کا سخت دشمن باور کیا جاتا ہے۔ تینوں ممالک نے اب تک اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، نہ اپنے شہریوں کو اور اسرائیلی شہریوں کو ایک دوسرے کے ملک آنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے ماضی میں دعویٰ کیا تھا کہ دونوں ملک ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف مثبت تعلقات رکھتے ہیں۔ بعد ازاں دونوں ملکوں نے اس دعوے کو من گھڑت قرار دے کر اس کی تردید کر دی تھی۔ حال ہی میں بین الاقوامی جریدے بلومبرگ نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی حکام سعودی عرب سے فضائی تعلقات قائم کرنے کے خواہاں ہیں، جس کے لیے تل ابیب سے مدینہ منورہ اور مکہ کے لیے حج فلائٹ سے آغاز کیا جائے گا، کیونکہ ہر سال 6000 اسرائیلی عرب مسلمان حج کرتے ہیں جو بسوں یا اردن ایئرپورٹ سے جاتے ہیں۔ ان کی سہولت کے لیے اب اسرائیل تل ابیب سے براہ راست حج فلائٹ شروع کرنے کے خواہاں ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کرنے کے لیے بھی کوشاں ہیں، تاہم ابھی تک سعودی ذرائع سے اس خبر کی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ چنانچہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب شروع سے اسرائیل کا سخت دشمن رہا اور فلسطینیوں کی حمایت اور مالی مدد میں بھی سعودی عرب ہمیشہ پیش رہا۔ دوسری طرف متحدہ عرب امارات کے تو بظاہر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کبھی قائم نہیں ہوئے۔ کئی بار متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی شہریوں کو ویزا دینے سے انکار کیا، لیکن 2010 میں پہلی بار اسرائیلی وزیر نے دبئی میں منعقد ایک کانفرنس میں شرکت کی۔ جنوری 2016 میں بھی اسرائیلی توانائی کے وزیر دبئی کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 2016 میں متحدہ عرب امارات پاکستان اور اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ میں مشترکہ جنگی مشقوں میں شرکت کر چکا ہے، لیکن پاکستان نے شروع دن سے اسرائیل کو ناجائز اور غاصب ریاست مانا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم اسرائیل سے شدید نفرت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن اسرائیلی مظالم کے خلاف پاکستانی احتجاج کرتے رہتے ہیں اور اسرائیلی پرچم نذر آتش کرتے ہیں۔ اسرائیل سے نفرت کی ایک بڑی وجہ اسرائیل کا قبلہ اول فلسطین پر ظالمانہ قبضہ اور دوسرا انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان مخالف سازشیں ہیں۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو اسرائیل شروع سے انڈیا کا دایاں بازو رہا ہے، چنانچہ انڈیا آج بھی سب سے زیادہ اسلحہ اسرائیل سے خریدتا ہے۔ نریندر مودی کے حالیہ دورہ اسرائیل سے پاکستان مخالف دونوں کے خطرناک عزائم بھی ظاہر ہو چکے ہیں۔ اس دورے کے دوران جہاں مودی نے فلسطین سے نفرت کا اظہار کیا، وہیں اسرائیل کو یقین دلایا کہ فلسطین آپ کے لیے کشمیر کی مانند ہے، اس لیے پاکستان کے لیے اسرائیل کبھی بھی موزوں ثابت نہیں ہو سکتا اور نہ پاکستان کو اس کی امید رکھنی چاہیے۔ البتہ بعض عرب ممالک کی اسرائیل سے حالیہ قربتوں کی وجہ سے یہ خدشہ بڑھنے لگا ہے کہ پاکستان بھی اسرائیل کے بارے میں نرم خو ہو جائے گا۔ بہرحال اسلامی دنیا کے ساتھ بڑھتے ہوئے اسرائیل کے حالیہ تعلقات سے اگرچہ اسلامی دنیا کو عارضی کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان تعلقات کے نقصانات کا خطرہ دائمی ہے، کیونکہ یہودیوں کی بنیاد میں ہی بدعہدی اور حسد شامل ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ اپنے وعدوں سے انحراف کیا اور پھر امت مسلمہ کے ساتھ یہود کی ازلی دشمنی سب پہ آیا ہے۔ ان حقائق سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل کے اسلامی دنیا کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات سے خطرہ اسلامی دنیا بالخصوص مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک کو بہت زیادہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ تعلقات مزید بڑھتے رہے تو گریٹر اسرائیل کا راستہ ہموار ہوتا چلا جائے گا اور یکے بعد دیگرے مشرق وسطیٰ کے اسلامی ملک ٹوٹتے چلے جائیں گے۔ بس اس سارے منظر نامے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک بالخصوص مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک کو نہ صرف قبلہ اول کی پنجہ یہود سے آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، بلکہ یہود کی ازلی دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قربتوں اور تعلقات پر بھی از سر نو نظر ڈالنا چاہیے۔ وصال اردو، حق کا راہی